میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، دوسرے نمبر پہ ہمارے مدارس اس روح زمین کے اندر ایک واحد ادارہ، ایک واحد چیز اور ایک واحد راستہ اور ایک واحد طریقہ مدارس ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی علماء عطا فرماتا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں محدثین ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں مفسرین ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں مفقہین ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں حافظ قرآن ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں وہ علماء ملتے ہیں جو صحیح معنی میں ہماری دینی اور دنیاوی رہبری کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اسکولوں کو اٹھا لو، انگلش میڈیم کو اٹھا لو، کوئی تمہیں غسل کے فرائض سکھانے کا راستہ ان کے اندر نہیں ملے گا، کوئی تمہیں حلال اور حرام کا راستہ بتانے والا ان میں نہیں ملے گا۔ فقط دنیا پڑھائیں گے، دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا اس طرح کمائی جاتی ہے، دنیا یہ دنیا دین اگر کوئی سکھانے کا راستہ ہے تو وہ ہے مدارس، بلا غرض، بغیر لالچ کے امت کی صحیح معنی میں رہنمائی کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ مدارس۔ مدارس ہمارے دین کا حصہ ہے۔ فرمایا جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے ہماری اولادیں مرتد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء نہیں ملیں گے، حفاظ نہیں ملیں گے، محدثین نہیں ملیں گے، مفقہین نہیں ملیں گے۔ اس لیے مدارس کی حفاظت کرنا ہمارا ایک ایمانی فریضہ ہے۔ مختصر تاریخ کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ بخارا کو دیکھ لیجیے، سمرقند کو دیکھ لیجیے اور ترکی کو دیکھ لیجیے، ایسے بڑے بڑے ادارے تھے وہاں، ایسی بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں تھیں وہاں جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب حکومت کی ناپاک نظر ان میں پڑی اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ان کے ٹکڑے کرنا چاہیے ورنہ ان میں پڑھنے والے پوری دنیا میں حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ انہی سے حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی فکر والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی فکر والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی فکر رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں وہ علماء پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور ایک لمحہ کے لیے بھی انگریز کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں، اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے تھے، لیکن ایک لمحہ کے لیے انگریز کے سامنے پیچھے نہیں رہے۔ یہود اور نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ان مدارس کو کیسے ختم کیا جائے تو انہوں نے ان مدارس کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کر دی۔ تنگ ذہن والے لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور کہا کہ اس میں دنیا بھی داخل کی جائے۔ جس دن جس عالم کے دل میں یہ آ گیا کہ مجھے میری دنیا بنانا ہے وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ میرے استاد محترم فرماتے تھے، بارہا کہتے تھے، بیٹا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور پھر جوڑتا ہوں،
سنو، اگر تمہیں دنیا کمانا ہے تو عالم مت بنو، اگر تمہیں دنیا میں لگنا ہے تو عالم مت بنو، اگر تم دنیا کو عین مقصد سمجھنا چاہتے ہو تو عالم مت بنو، تم مختصر حلال حرام کا علم حاصل کر کے وہ دنیاوی فن سیکھ لو تاکہ تمہاری دنیا اچھی بن جائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کما حقہ دین کی خدمت کرنی ہے تو عالم بنو۔ تو اس کے اندر انہوں نے بخارا اور سمرقند کے مدارس اور کے اندر دنیا کا علوم داخل کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ایسا وقت آ گیا کہ اسی میں پڑھنے والے طلباء کا ذہن منتشر ہو گیا اور وہ دنیا میں لگ کر رہ گئے۔ آج سارے بخارا اور سمرقند کے اور ترکی کے جو بڑے بڑے مدارس سے ویران پڑے ہوئے۔ اس لیے مدارس کی حفاظت کرنا ہمارا عین ایمانی فریضہ ہے۔ خانقاہوں سے ہمیں اللہ کرنے والے ملتے ہیں، خانقاہوں سے ہمیں ذاکرین ملتے ہیں، خانقاہوں سے ہمیں اہل دل ملتے ہیں۔ خانقاہوں کی حفاظت کرنا ہمارا عین ایمانی فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان کے ایمان والے اور کلمہ پڑھنے والوں کی نعشیں اس میں محفوظ رہتی ہے، اور وہاں ان کا احترام ہوتا ہے، وہاں ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قبرستان کی حفاظت کرنا ہمارا عین ایمانی فریضہ ہے۔ مساجد کو تفریح کا اڈا نہ بنایا جائے، مدارس کو شادی بیاہ کا اڈا نہ بنایا جائے۔ مدارس صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مدارس فقط دین سیکھنے کے لیے ہے، مدارس فقط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے اندر ناچ گانے کرایا جائے، اچھل کود کرایا جائے۔ اگر ہم نے یہ کام ان مدارس کے اندر شروع کر دیا تو ہم نے اللہ کی وقف کردہ، اللہ کی ملکیت کے اندر ہم نے یہ خیانت کی ہے، اور اللہ پکڑے گا اور خوب پکڑے گا، اور کل قیامت کے دن امت کے سامنے کھڑا کرے گا کہ میرے نام پر جو زمین دی گئی تھی اور جس بندوں نے میرے نام پر اپنی ملکیت کو وقف کیا تھا، اس وقف کردہ زمین کا تم نے کیا استعمال کیا؟